अस्सलाम वालेकुम। सचल न्यूज़ के साथ मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत के मुस्ताफ़ी होने के ऐलान पर वफाकी वज़ीर बराए बहरी उमूर अली ज़ैदी का जवाबी रद्द अमल सामने आ गया। सोशल मीडिया पर आमिर लियाकत की जानिब से असम्बली रुकनियत से मुस्ताफ़ी होने के ऐलान पर अली ज़ैदी ने जवाबी ट्वीट में कहा कि छोटा सा आदमी हूँ, लेकिन मेरे होते हुए आपका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं होगा। उन्होंने आमिर लियाकत को उम्मीद दिलाते हुए लिखा कि इंशाअल्लाह मिलकर कराची की रोशनियाँ लौटाएंगे। अली ज़ैदी ने लिखा कि इस दौरान बिलावल से वसीयत की तस्दीक शुदा कॉपी तो मांग लें। बिलावल जरदारी वसीयत किधर है? ज़िला इंतज़ामिया ने कीमतें बढ़ाने का नया तरीक़ा ईजाद कर लिया। शहर कायद में अशिया की कीमतों पर हुकूमत का कंट्रोल ख़त्म हो गया। 2 रोज़ से दूध की कीमत 110 के बजाय 120 रुपये वसूल की जाने लगी। सरकारी निर्ख 94 रुपये लीटर की बजाय मनमाने निर्ख 110 रुपये गुज़िश्ता 1 साल से फ़रोख्त किया जा रहा था। तहम ज़िला इंतज़ामिया ने डेयरी फार्मर्स के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया। ज़राए का कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान ने डेयरी फार्मर्स से मुकमुका के बाइस कोई एक्शन नहीं लिया था। अब डेयरी फार्मर्स ने एक बार फिर अज खुद गैर कानूनी दूध की कीमतों में इजाफा कर दिया है, तो ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान ने इब्तिदा में नुमाइशी छापे, जुर्माने और सजाएं शुरू कर दी हैं। हैरत अंगेज तौर पर ये छापे दूध की सिर्फ छोटी दुकानों पर मारे जाते हैं। उधर शहरियों का कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया कीमतों को कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। अब हमें ही कुछ करना होगा। सोशल मीडिया पर दूध के बायकॉट की मुहिम शुरू की जाए ताकि दूध फरोशा का दूध नहीं बिकेगा तो ये कीमतें कम करने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि भैंसों का दिन में 2 बार दूध निकालना लाजमी है, वरना ये बीमार हो जाती हैं। लोग पाउडर का दूध इस्तेमाल करें ताकि गवालों के होश ठिकाने आ जाएं। फ्लोर मिल्स मालिकान की मनमानियां जारी हैं और महज 4 रोज के दौरान आटे की कीमत में दूसरी मरतबा इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद होलसेल सतह पर चक्की के 10 किलो आटे का थैला 640 रुपये और रिटेल सतह पर 660 रुपये का हो गया। तफसीलात के मुताबिक चक्की के आटे की कीमत में मजीद 2 रुपये किलो इजाफा कर दिया गया। बुध के रोज भी चक्की और 2.5 नंबर आटे की कीमतों में इजाफा किया गया था, जिसके बाद चक्की के आटे का 10 किलो का थैला 620 और 2.5 नंबर आटे का 10 किलो का थैला 545 रुपये का हो गया था। शहर में आटे की कीमतों में इजाफे के साथ मुख्तलिफ इलाकों में आटा मुख्तलिफ कीमतों में फ़रोख्त किया जा रहा है। इस हवाले से चक्की मालिकान और रिटेलर्स को कोई रोकने टोकने वाला नहीं। शहरियों ने आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफे पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत अशिया ज़रूरिया की कीमतों पर कंट्रोल में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी। आवाम को नाजायज़ मुनाफाखोरों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। अभी दूध की कीमतों में इजाफे की बाज़गश्त थमने ही ना पाई थी कि माफिया ने आटे की कीमतें भी बढ़ा दी। इस हवाले से ज़राए का कहना है कि सिंध से मुबैना तौर पर गंदुम देकर सूबों में भेजे जाने की इत्तलात हैं, जिसके बायस गंदुम की कीमतों में इजाफा हुआ। सूबाई हुकूमत ने सिंध से गंदुम की दीगर सूबों में मुबैना स्मगलिंग का सख्त नोटिस लेते हुए इस ज़मन में इक़दामात मज़ीद सख्त करने की हिदायत भी की है। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल उमर अहमद बुखारी ने खारादर और दरख्शा पुलिस स्टेशंस का दौरा किया। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक इस मौके पर सीसीपीओ, डीआईजी पुलिस और दीगर स्टाफ ने डीजी रेंजर सिंध का इस्तकबाल किया। पुलिस के आला हुक्काम ने डीजी रेंजर सिंध को पुलिस स्टेशंस के मुख्तलिफ शोबेजात का दौरा करवाया और ब्रीफिंग भी दी। डीजी रेंजर सिंध ने क़याम अमन के लिए सिंध पुलिस की खिदमात को सराहा और कहा कि रेंजर्स और पुलिस के जवान मिलकर दहशत गर्दी का मुकाबला करने और अपने फराइज की बजा आवरी के लिए हर वक्त तैयार हैं और दहशत गर्दों के आगे सीसा पिलाई हुई दीवार साबित होंगे। मजीद बयान डीजी रेंजर्स ने वबाई मर्ज को कोरोना के दौरान पुलिस की कारकर्दगी को सराहा। इस मौके पर डीजी रेंजर सिंध ने कहा, आज कराची और अंदरूनी सिंध में कायम होने वाला अमन रेंजर्स और पुलिस की कुर्बानियों और काविशों का नतीजा है। डीजी रेंजर सिंध ने इस अज़्म का इआदा भी किया कि कराची में अमन व अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दामात किए जाएंगे।
کراچی میں سپر ہائی وے پر 1000 سے زائد رقبے اور 48 بلاکس پر مشتمل 22 جون سے لگنے والی ایشیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی آہستہ آہستہ اپنے جوبن پر آنے لگی۔ مویشی منڈی میں اب تک ملک بھر کے شہروں لاہور، فیصل آباد، شیخوپورہ، بہاولپور، بہاول نگر، ملتان، رحیم یار خان، ساہیوال، صادق آباد، اوکاڑہ، پشاور، سبی، خزدار، کوئٹہ، لاڑکانہ، جیکا آباد، میرپور خاص، نوشہر و فیروز، نواب شاہ، حیدرآباد، کوٹری، جامشورو، سہون اور دیگر چھوٹے بڑے شہروں سے آج 16 جولائی تک کم و بیش 2 لاکھ سے زائد قربانی کا جانور مویشی منڈی کی زینت بن چکا اور ملک کے کونے کونے سے مویشی منڈی سے آنے والے بیوپاری ٹرالر، ٹرک، ڈالو اور دیگر لوڈر گاڑیوں پر قربانی کے جانور لاد کر پہلے مارشلنگ ایریا پہنچتے ہیں، وہاں اپنے جانوروں کی انٹری کرا کر اپنی مطلوبہ جگہ پر جا کر جانور اتار دیتے ہیں۔ فضائی سفر میں تیزی سے کمی کے بعد برٹش ایئر ویز نے تمام بوئنگ 747 طیاروں کو ریٹائر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑے جمبو طیاروں کی آپریٹر برطانوی ایئر لائن کے پاس کل 31 طیارے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق برٹش ایئر ویز نے ایک ترجمان نے بتایا کہ ہم بڑے افسوس کے ساتھ اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے تمام 747 طیاروں کو فوری طور پر ریٹائر کرنے کی تجویز دی ہے۔ خیال رہے کہ کورونا وائرس کی وبا کی وجہ سے سفری پابندیوں کی وجہ سے دنیا بھر کی ایئر لائنز کا کاروبار شدید متاثر ہوا۔ برٹش ایئر ویز کے ترجمان کے مطابق کورونا وائرس سے ہونے والے نقصان کی وجہ سے اب اس بات کا بہت امکان ہے کہ ہماری آسمانوں کی شہزادی کبھی کمرشل خدمات انجام دے سکے۔ واضح رہے کہ برٹش ایئر ویز کی مالک انٹرنیشنل ایئر لائنز ہیں، جس نے فوری طور پر اس سروس کو بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ان طیاروں کو سن 2024 کو ریٹائر کیا جانا تھا، مگر کاروباری خسارے کی وجہ سے اب انہیں 4 سال پہلے ہی ریٹائر کیا جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اسپورٹس اینڈ کلچرز کراچی ریجن کے صدر ممتاز شاہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی اور سینیٹرز کے لیے کم از کم تعلیمی قابلیت کی شرط گریجویشن مقرر کی جائے تاکہ پڑھے لکھے لوگ اس ملک کی باغ دوڑ سنبھال سکیں، تاکہ ملک سے جہالت کا خاتمہ ہو۔ اس سلسلے میں صدر مملکت اور وزیر اعظم سے اپیل ہے کہ قانون سازی کی جائے تاکہ ملک کو پڑھے لکھے اور قابل نوجوانوں کو سیاسی ایوانوں میں آنے کا موقع مل سکے۔ چیف ایگزیکٹو پاکستان کرکٹ بورڈ وسیم خان نے پاکستان کی انگلینڈ کے خلاف سیریز کو چیلنجنگ قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستانی اسکواڈ بہت محنت کر رہا ہے۔ پر امید ہوں کہ جب سیریز کا آغاز ہوگا تو اس وقت پاکستانی ٹیم بھرپور تیار ہوگی اور کامیاب ہوگی۔ ایک انٹرویو میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹو وسیم خان نے کہا ہے کہ پاکستان کی انگلینڈ کے خلاف سیریز آسان نہیں، کیونکہ اس سے قبل انگلینڈ کی ٹیم ویسٹ انڈیز کے خلاف 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز کھیل چکی ہوگی اور مکمل میچ پر پریکٹس میں ہوگی، جبکہ اس کے مقابلے میں ہمارے کرکٹرز مارچ کے بعد سے کرکٹ میچز نہیں کھیلے ہوئے، انہوں نے صرف پریکٹس ہی کی ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے یہ سیریز چیلنجنگ ہوگی۔ وسیم خان نے مزید کہا کہ مثبت بات یہ ہے کہ پاکستانی اسکواڈ بہت محنت کر رہا ہے، کھلاڑی خوب پریکٹس کر رہے ہیں، پہلے ووسٹر اور اب ڈربی میں میچز اور ٹریننگ سیشنز جاری ہیں، کوچنگ اسٹاف بھی کھلاڑیوں کے ساتھ محنت کر رہا ہے۔ میں پر امید ہوں کہ جب سیریز کا آغاز ہوگا تو اس وقت پاکستانی ٹیم بھرپور تیار ہوگی اور کامیاب ہوگی۔ ڈرامہ فلم انڈسٹری کی خوبصورت اداکارہ ماہرہ خان کا کہنا ہے کہ مہینوں بعد سیٹ پر کام کرتے ہوئے وہ غیر حقیقی سا محسوس کر رہی ہیں۔ عالمی وبا کورونا وائرس لاک ڈاؤن کے دوران متعدد شعبے مکمل طور پر بند ہو گئے تھے، جبکہ اس وبا کے دوران متعدد انڈسٹریز نے گھروں سے کام کرنے کو ترجیح دی۔ ایسے میں پاکستان سمیت دنیا بھر کی شوبز انڈسٹری کو شدید دھچکا لگا تھا۔ اب حالات آہستہ آہستہ معمول کی طرف آ رہے ہیں اور متعدد انڈسٹریز سمیت شوبز انڈسٹری کو بھی شوٹنگز کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پاکستان کی خوبصورت اداکارہ ماہرہ خان نے اپنے انسٹاگرام کا اکاؤنٹ پر اپنی ایک تصویر شیئر کی جس میں کورونا کے بعد ہونے والے ایک فوٹو شوٹ سے متعلق اپنے مداحوں کو بتا رہی ہیں۔ تصویر شیئر کرتے ہوئے ماہرہ خان نے کیپشن میں لکھا کہ کئی مہینوں بعد سیٹ پر واپسی انہیں غیر حقیقی سی محسوس ہو رہی ہے، مگر اب وہ دوبارہ سے کیمرے کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں، چاہے یہ تھوڑی سی دیر کے لیے ہے مگر ان کے لیے نعمت ہے۔ اداکارہ نے مزید لکھا کہ انہیں گلے ملنے کی عادت ہے، اس لیے کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے نئے قواعد و ضوابط سوشل ڈسٹینسنگ انہیں پسند نہیں آ رہی۔
سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں تعینات افسران نے متعدد لندن کے مالی معاملات بہتر بنانے کے لیے شہر قائد میں غیر قانونی تعمیرات کے نئے ریکارڈ بنا دیے۔ ذرائع کے مطابق متحدہ لندن کے ہمدرد ڈیپٹی ڈائریکٹر ریحان خان عرف الائچی طویل عرصے سے گلشن اقبال میں تعینات ہیں، جبکہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر وقار شفیق گزشتہ 3 سال سے گلشن زون 2 میں تعینات ہیں۔ اس دوران ادارے کے متعدد ڈائریکٹر جنرل اور گلشن اقبال کے درجنوں ڈائریکٹرز تبدیل ہو گئے، لیکن کوئی بھی ریحان الائچی اور وقار شفیق کو ہٹانے کی جرات نہ کر سکا۔ ذرائع کے مطابق وقار شفیق کے والد محمد شفیق بھی SBCA کے ریٹائرڈ ڈائریکٹر ہیں، جو نیو کراچی میں گرنے والے پروجیکٹ فائزہ ہائٹس کے سانحے میں ملوث بتائے جاتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق ڈیپٹی ڈائریکٹر ڈیمولیشن ریحان خان عرف الائچی اور وقار شفیق متحدہ کے کوٹے میں بھرتی ہوئے تھے، اور متحدہ کے ٹوٹ کر متعدد حصوں میں بٹنے کے باوجود دونوں آج بھی MQM لندن کے مخلص کارکن بتائے جاتے ہیں، جو وہاں کی بگڑتی ہوئی مالی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے مالی مدد کر رہے ہیں، جس کے لیے گلشن اقبال میں بڑے پیمانے پر غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ عروج پر ہے، اور اس مقصد کے لیے مختلف اداروں کا نام بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق ایک جانب تو وزیر اعظم پاکستان کرپشن فری پاکستان کے خواب دیکھ رہے ہیں، سندھ حکومت بھی بدعنوانی کی روک تھام کے لیے افسران کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں، لیکن ان کی اس کارروائی کو سبوتاژ کرنے کے در پہ بعض افسران وقار شفیق اور ریحان ہاشمی جیسے افسران کی سرپرستی میں مصروف ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سچل نیوز۔